دیں مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے مصروفیت کے باوجود وقت دیا، جزاک اللہ۔ مولانا سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کا خاندانی پس منظر جاننا چاہتے ہیں لوگ، آپ کا آبائی تعلق کہاں سے ہے؟ محترم بھائی عبدالمتین صاحب، یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر فاصلے پر خضدار سے پہلے ایک علاقہ ہے، وڈ کہا جاتا ہے، تحصیل ہے، ضلع خضدار ہے، کوئٹہ اور کراچی کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے۔ وہاں شہر میں بھی نہیں، شہر سے باہر مغربی سائڈ پر پہاڑوں کے پاس خانہ بدوش اور ایک غریب خاندان سے میرا تعلق ہے۔ مینگل قوم میں تقریباً چھوٹی بڑی 40-50 قومیں ہیں، اور ان قوموں میں مینگل بنیادی جماعت، اس میں جو میری قوم ہے وہ شیروزئی، شیخ بھی کہتے ہیں، شیخ برادری شیروزئی میری پیدائش ہے۔ میں اس قوم سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد صاحب کا نام نیک محمد ہے، اصل میرا نام نصیر الحق ہے۔ اساتذہ نے میرا نام، جب میں نے پڑھائی شروع کی، پہلے بکریاں چراتا رہا ہوں، کافی دیر کے بعد یہاں پھر آیا، سندھ میں بھی پڑھا، وہاں خضدار میں بھی، اور پھر یہ کہ میرے بھائی یہاں مدرس تھے جامع فاروقیہ میں، چچزاد بھائی تھی مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لایا اور یہاں میں نے پڑھا ہے۔ پھر جامع فاروقیہ میں 81 سے لے کر کے 87 کو میری فراغت ہوئی ہے، اور آپ سمجھے کہ 85 میں 86 میں باقاعدہ ان کا امام لگا، اور 84 کے اندر میں مؤذن لگا، تراویح ہم پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کے بعد فراغت کے بعد بھی طالب علمی میں آخر میں جب فارغ ہونے والا تھا کہ مجھے امام انہوں نے لگا دیا۔ پھر 28 سال تقریباً میں، جو ہم سب کے استاد ہے، بڑے استاد مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیق، مولانا محمد تقی صاحب، حضرت اقدس مفتی نظام الدین، بڑے بڑے اکابرین علماء جن کے استاد مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے یہاں 28 سال میں نے امامت بھی کی، تدریس بھی وہیں کی۔ اب 2013 اور 14 میں یہاں آیا ہوں، 8-10 سال اس مدرسے کے ہو گئے، یہاں یہ ہے کہ پڑھا رہا ہوں۔ صحیح، یعنی آپ کا اصل نام منظور احمد نہیں ہے؟ نصیر الحق نام ہے۔ نصیر الحق نام، اور آپ کے اساتذہ نے آپ کا یہ نام؟ اساتذہ نے، میں سندھ میں پڑھتا تھا، مولانا علی محمد صاحب ہے، جو اس وقت 90 سال سے زائد اس کی عمر ہے۔ ابھی یہاں 13 فروری میں ہمارا پروگرام جب ہوا، 5 مارچ کو، 6 مارچ نہیں بلکہ فروری میں، تو اس میں یہ ہمارے سالانہ جلسے میں حضرت جی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے نام میرا بدلا، منظور احمد نام میرا۔ تو آپ کے خاندان میں پہلے بھی لوگ علماء بنے ہیں، یا آپ اس طرف کیسے آئے؟ علماء ہے، میرے والد صاحب کی 5 بہنیں تھیں، اور ان کے 5 کی اولاد میں کوئی کاتب ہے، اور اچھے یہ ہے کہ وہ خوش نویس قسم کے لوگ ہیں، اور 3-4 عالم بھی ہے، اور غریب علاقہ ہے، حفاظ کی بڑی تعداد ہے، حافظ بھی ہے، اور علماء بھی اس میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جامعہ فاروقیہ سے فراغت کے بعد آپ یہاں آئے، اس وقت یہ مدرسہ بن چکا تھا؟ جی نہیں، یہاں یہ بالکل بنا ہوا نہیں تھا، یہاں یہ صرف خالی جو زمین تھی، یہ باؤنڈری بھی ابھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں جیسے 13 اور 14 میں آ گیا تو طلباء کی کثرت اتنی ہوئی، ابھی آج کل آپ یہ دیکھیں کہ مدارس کی چھٹیاں ہیں، اس وقت بھی 1500 آپ نے دیکھا ہوگا، 1500 سے زائد علماء ہے میرے پاس، اس میں شاید 400-500 طلباء ہوں گے، باقی زیادہ تر اساتذہ اور علماء ہیں، ترجمہ قرآن میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ ابھی جو فروری میں جن علماء کی دستار بندی کی ہے وہ 450 سے زائد ہے، اور تقریباً 23-24 مفتی حضرات اور 36-37 حافظ، یہ 500 افراد تو وہ فارغ ہو چکے ہیں۔ ابھی جو گرامر یہ میں پڑھاتا ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہے، گرامر بھی ہے، اس میں تقریباً 1500 کے لگ بھگ ہے، لیکن کچھ ظاہر ہے کہ مشکلات ہے، مدرسہ بالکل شہر سے باہر ہے، تو جو ان کا حق ہے، ان کی خدمت بھی ہو نہیں پا رہی ہے، لیکن طلباء دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، بہت طلباء ہے۔ ویسے سال کے دوران تقریباً 2000 تک طلباء مختلف درجات میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور رہائشی ہیں وہ سارے؟ بس یہ رہائشی آپ کو کیا بتاؤں کہ ان میں سے 150-200 لڑکے شاید قرب و جوار کی گوٹوں کے ہیں، وہ دوپہر کا کھانا ہمارے ہاں کھاتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں اسکوٹروں پر۔ یہ تقریباً اس طرف آپ دیکھیں گے اور ادھر پیچھے دیکھیں گے، 40-50 کمرے طلباء نے خود اپنے پیسوں سے بنائے ہیں، اور یہاں خیمے لگائے تھے انہوں نے، تو خیموں کے اندر اور چھپرے لگائے۔ ابھی
شاید یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا کہ 1-2 چھپرے تھے ان کو ہم نے گرا دیے. باقی یہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ بڑی تعداد طلباء کی یہ سب کچے مکانات ہیں. یہ بھی اساتذہ نے خود اپنے پیسوں سے بنایا ہے. اور پکی تعمیر ہماری یہ مسجد ہے, وہ بلڈنگ ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی وہ بلڈنگ ہے. یہ 3 پکی تعمیر ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. بالکل یہ تھوڑے عرصے میں, لیکن طلباء کی بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ ٹوٹل کتنا ایریا جو اس وقت آپ کے پاس ہے؟ یہ 14 ایکڑ ہے یا اس سے کچھ کم ہے. جی جی. ماشاء اللہ. اور یہ کسی نے آپ کو ڈونیٹ کیا مسجد؟ نہیں, یہ میں نے خریدا ہے. یہاں کے ہمارے یہ کہ بلوچ برادری ہے, انہی سے میں نے خریداری کی ہے. اور اس میں بھی مختلف ساتھیوں نے, کراچی کے لوگوں نے بھی اور باہر کچھ ساتھیوں نے, بس اس طریقہ پر بڑی مشکل سے اس کو پورا کیا. اور مجھے ابھی آپ کی انتظامیہ کے کچھ لوگ بتا رہے تھے گلشن منظور کے نام سے بھی کوئی آپ کا ایک اور پروجیکٹ؟ جی جی, وہ ہے یہاں جو آگے ڈی ایچ اے کچھ دور ہے. ڈی ایچ اے سے پہلے یہ فسٹا پارک ہے. تو فسٹا پارک کے ساتھ ہی بالکل مین روڈ پر یہاں بھی آپ جیسے کچھ دوستوں نے 8-10 ایکڑ کچھ خریداری کی ہے, اور کچھ 1-2 ایکڑ ہمیں انہوں نے مفت دیا ہے. اس پہ بھی منصوبہ ہے یہ گلشن منظور, وہاں کوئی بڑا ادارہ بنانے کا ارادہ ہے. نقشہ وغیرہ اس کا بن گیا ہے, 5-10 کمرے بھی بن چکے ہیں. ابھی رمضان کے بعد اس میں کلاس لگائیں گے, وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مکمل کر لے گا. اچھا, یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا دورہ تفسیر آپ کرواتے ہیں, اور میں جب آیا میں نے ماشاءاللہ دیکھا اندر بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کے انتظامیہ کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ کلاس آپ صبح 7 بجے شروع کرتے ہیں اور یہ عصر تک تقریباً چلتی. پوچھو ہی نہیں, 7:30 سے لے کر کے 1:45 بجے تک اور 12:30 تک مسلسل. درمیان میں 5-10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں, اور ظہر سے لے کر کے پھر عصر تک. اور رات کو پھر کوئی بھی ایسی رات میری نہیں ہے کہ میں فارغ ہوں, جلسوں میں لے جاتے ہیں لوگ. اور ہر طبقے سے میرا تعلق ہے. میں بروہی, بلوچی, اردو, عربی, فارسی فر بولتا ہوں, 6-7 زبان, سندھی. تو اس وجہ سے دوستوں کو انکار بھی نہیں کر سکتا, ان کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہوتا. تو ہم ان کے کام آ جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ ان کو جزا خیر دے. شہر سے باہر ہے, ان کی تعاون کے بغیر, ان کی دوستی کے بغیر میں یہ سلسلہ چلا بھی نہیں سکتا. جی جی. میرا اصل سوال یہ تھا, مجھے حیرت اس چیز پہ ہوئی کہ ہم جیسے لوگ, میری عمر آپ سے بہت کم ہوگی. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری 60 ہے, ابھی تقریباً 60 کے. میں 33 سال کا ہوں. میں 1-2 انٹرویو کر کے تھک جاتا ہوں. آپ صبح 7 بجے سے لے کے 12 ساڑھے 12 بجے تک مسلسل کلاس لیتے ہیں, ظہر کے بعد پھر عصر تک. اتنی انرجی کیسے آتی ہے؟ کیا کھاتے ہیں یا اس کا کیا پیچھے اس ہے؟ کھائیں گے کیا, وہی دال ہی کھاتے مدرسے میں, وہ بھی دوپہر کو. تو دن کو تو یہی ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اساتذہ وہ بہت اونچا ہی بولتے ہیں, یا ان پر پڑھانا ابتدا میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کتابوں کے مضامین یاد کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ رمضان میں بھی پڑھاتا, اور رات کو 1.5 پارہ میں خود تراویح سناتا. تو یہ ہے کہ اب تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بیماری وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے. آج آپ کے دوست اس کے ہمدرد کے بڑے حکیم آصف صاحب صبح کو تشریف لائے, تو مذاق میں نے کہا نبض چیک کرو, تو کہا کوئی بیماری نہیں, اس نے بہت کچھ دیکھا. اللہ کی مہربانی ہے, باقی یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی ہاں, علماء بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, میں خود بھی نہیں سمجھ رہا. سمجھیں گے ہم کیا, بس اس کی مہربانی, اس کی کرم نوازی ہے. پیدا اسی نے کیا ہے, اور طلباء کی دعائیں ہیں, ان کی کرامت ہے. جی جب یہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے, یعنی آپ باور کریں نہ کریں, میں جلسوں میں جا کر 12 بجے آتا ہوں, 2-2:30 بجے تک. رات کو میں 2-2:30 بجے میں نے آرام کیے. اس سے پہلی رات کو بھی جمعے کو میں گیا 4 جلسے, اس سے عصر سے لے کر کے رات کو 1 بجے 2 بجے تک 4, پھر وہاں سے آ کر کے 2 بجے 2:30 بجے, اور صبح پھر اٹھتے ہیں فجر کی نماز پہ. اس کے بعد پھر یہ کہ آرام ہے ہی نہیں. دوپہر کے ٹائم پہ ظہر کو 20 منٹ یا یہ ہے کہ 15 منٹ آرام کرتے, وہ بھی بیٹھی ہوئی کتاب دیکھ کر کے, ادھر کھانا کھا کر کے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا چلا رہا ہے. طلبہ کی دعائیں ہیں, آپ کی دعائیں, اور کچھ نہیں. اور آپ نے جامعہ فاروقیہ کے علاوہ, مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے پاکستان کے باہر بھی کچھ تعلیم حاصل کی, کوئی پی ایچ ڈی؟ نہیں, پی ایچ ڈی میں نے جمشید یونیورسٹی سے کیا ہے, 2 مہینے. تو یہ تو یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات, 2 مہینے. وہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن یہ کہ پی ایچ ڈی میں نے 600-700 صفحات کا مقالہ لکھا ہے, تھیسس لکھی, میرے پاس موجود ہے. اور اسی طریقہ پر یہ آپ کو سمجھ میں, یہ تو آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے, لیکن بخاری شریف میں نے 1.5 مہینے میں یاد کیا ہے, زبانی. جی ہاں زبانی, جی ہاں پوری بخاری احادیث مرفوع. میرے استاد بھی یہاں بھی آگے,
میں نے 1417 میں حرم میں گیا تھا. سب سے پہلے مفتی نظام الدین نے حج پہ مجھے بھیجا. تو وہاں یہ ہے کہ میں عمرے پر گیا, پھر وہیں پر رہ کر کے اپنے برادری بلوچ برادری بہت ہے, تو 1.5 مہینے میں پورا بخاری میں نے حفظ کیا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, بس توجہ ہو تو. بالکل صحیح. تو مولانا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے اس جامعہ میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اور اب تک کتنے فاضل ہو چکے ہیں, یہاں سے عالم بن چکے ہیں؟ اب عبد المتین بھائی اب تو سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے. ابتدا میں جب میں نے یہاں دور حدیث شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی, ہمارے کراچی کے جو بڑے ادارے ہیں تو آخری کلاس اس میں کہیں 16-17 آدمی دور حدیث پڑھاتے ہیں, کہیں 14 تو ہے ہی ہے, 14 پڑھاتے ہیں, 13 تو ضرور ہے ہی. آپ مانے یا نہ مانے, میں نے 3 سال تک اکیلا دور حدیث پڑھایا. اللہ, ساری کتابیں میں اکیلا پڑھا. اور اب بھی میرا کوئی مدرسے کے جو گھنٹے کوئی بھی فارغ نہیں ہے. اور رات کو پھر میں کسی جلسے میں جاتا ہوں. کبھی سکھر میں رات کو عشاء کو بیان کیا, وہاں سے ٹوڈی پکڑی, صبح یہاں جیسے 8 بجے 7 بجے پہنچا, سیدھا کلاس میں جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں. اور اس طریقے پر یہ ہے کہ اور کوئٹہ میں کبھی جہاز دیر کو ہے زور کے ٹائم پہ, تو رات کو کوئٹہ میں بیان کر کے پھر وہاں سے ٹوڈی پکڑی, صبح پوری رات سفر میں رہتے, یہاں صبح کو سیدھا کلاس میں گیا. سبق ناغہ نہیں کرتا, بہت کم ہی سبق ناغہ کرتا ہوں. یہ دور حدیث میں نے اکیلا ہی پڑھایا ہے. اور صرف دور حدیث نہیں, اس کے علاوہ مفتی حضرات کی بھی 1-2 کتابیں وہ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں. بس اللہ پاک یہ ہے کہ باقی ظاہر ہے کہ جو حضرات جس طرح تحقیق سے پڑھاتے ہیں, جس طرح شاید میں اس طرح تو نہیں پڑھا سکتا, لیکن ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنا پڑھا دیتا ہوں. جی, اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا؟ بس جس طرح باقی لوگ ایک آدھ پیریڈ لے کے سکون کی زندگی گزارتے ہیں, ویسے کیوں نہیں گزارتے؟ سکون یہی ہے جس میں رہ رہا ہوں, وہ بے سکونی میں وہ سکون میں نہیں ہے, سکون میں ہوں. اتنی مصروفیات کے باوجود آپ خوش ہیں؟ کچھ بالکل خوش ہوں. البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اساتذہ ہمارے بہت اچھے ہیں, قابل ہے, ان کا تعاون بھی ہے, مدرسے کے لیے بھاگ دوڑ وہ کرتے ہیں, اور دیگر ناظمی تعلیمات ہے. یہ مولوی آیت الرحمٰن ابھی آپ سے ملا, یہ حضرات دیگر اساتذہ اللہ جزا خیر دے. میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں, پھر باہر کے مسائل کے جلسوں میں اس میں جانا, یہ ترتیب ہے. اتنا بوجھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسئلہ انسان ہے, تو کوشش کی کہ میں اپنے اسباق کو کم کروں. لیکن یہاں نہ وہ باقی مدارس میں جو سہولتیں وہ یہاں ہے نہیں. ہر مہینے میں طلباء کو وظیفہ بھی مل جاتا ہے, اور جیسے کہ بڑے ادارے ہمارے کراچی کے 2000 دیتے ہیں, 5000 7000 آخری کلاس والوں کو دیتے ہیں, اور اس قسم کے مدارس بھی ہے. یہاں 1 روپے بھی کسی کو نہیں ہے. تو طلباء جو آتے ہیں وہ آتے ہیں مجھ سے, ان کا تعلق ہے, ان کا احسان ہے. تو کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ بھائی ان کی بنیادی کتابیں جو مشکل کتابیں 1-2 کتابیں کم کروں, تو وارننگ ہمیں یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کتابیں کم کریں گے تو پھر طلباء آئیں گے بھی نہیں, بہت کم آئیں گے. تو یہ مجبوری بھی ہے. چنانچہ میں نے اپنے ناظم صاحب سے بھی عرض کیا, دیگر اساتذہ سے, اور 1-2 کتابیں آسان کتابیں میں نے کم بھی کی ہے. لیکن مشکل کتابیں جیسے بخاری 4 آدمی پڑھاتے ہیں, بخاری میرے پاس ہے. ترمذی 2-3 آدمی پڑھاتے ہیں, وہ بھی میرے پاس ہے. ابو داؤد بھی میرے پاس ہے, اور مشکات بھی اسی طریقے پر. مفتی حضرات وہ بھی میں پڑھاتا ہوں. گھنٹہ میرا کوئی فارغ نہیں ہے, بس کوئی فارغ. اچھا, میں نے اب تک تو کوئی مسئلہ بوجھ نہیں ہے, اور ہے بوجھ تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر کوئی بوجھ ہے بھی تو اس میں یہ مسئلہ کوشش کی تھی, لیکن ان حضرات نے کہا کہ اساتذہ نے خود مجھے بتایا کہ طلبہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب وہ یعنی ظاہر ایک فرق ہوگا. ابھی اب یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ جس میں 30 لڑکے ہوتے تھے, بلکہ 16-17 لڑکے, یہ ترجمہ پڑھانا میں نے شروع کیا. ابھی آپ نے تو دیکھا کہ خلق خدا ہے, اور خلق خدا ہے اس میں بڑی تعداد علماء کی, بوڑھے بھی ان میں ہیں, اور وہ جو کئی سال سے پڑھا رہے ہیں. تو اب اگر یہ کسی اور استاد کے میں ذمہ لگاؤں تو میرے خیال میں 50 طلبہ بھی نہیں ہوں گے, 50 بھی نہیں ہوں. یہ شہر میں بھی یہ رونقیں کہیں بھی نہیں ہے, شہر میں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. باقی کوئی حدیث پڑھاتا ہے صرف, یا کوئی تفسیر پڑھاتا ہے. یہاں تو میرے پاس دونوں ہیں, میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں, وہ بھی بڑی تعداد ہوتی ہے, تفسیر پڑھاتا ہوں, اس میں بڑی. اور یہ آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ, اور بڑھے گا, بہت بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. میں یہاں آنے سے پہلے آپ کے کچھ یہ دورہ تفسیر کی اور کچھ اور ویڈیو لیکچرز دیکھے, مجھے بڑا ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی. بڑے علمی دلائل اور بڑے نکات ہوتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر آپ کا
کوئی ایک امیج جو بنا پچھلے کچھ عرصے میں، وہ صرف بنا کہ جی لطیفوں کے حوالے سے، فنی واقعات کے حوالے سے.